السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی کلاس مل رہی ہے، تقریباً 10 دنوں کے بعد۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کہ میں غازی آباد اور لکھنؤ کے سفر پر تھا پچھلے 10 دنوں سے۔ وہاں جو آگ لگی ہے جھوپڑ پٹی والے ایریے میں، جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں، وہاں پر خدمت کا کام میں انجام دے رہا تھا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو کلاسز نہیں مل پائیں۔ تو یہ جو ناغہ ہے یہ بھی دین کے کاموں کی وجہ سے ہے، اسی لیے آپ لوگ ناراض نہ ہوا کریں۔ آج سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں 15واں پارہ۔ الحمدللہ 14 پارے کی تفسیر ترجمہ آسان الفاظ میں مکمل ہو گیا۔ 15ویں پارے کی اللہ نے توفیق دے دی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پورے قرآن کی اور روزانہ اپنے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندگی رہے اللہ قرآن سے ہم جڑے رہیں۔ تو آج سے ہماری شروع ہو رہی ہے 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے اور ایک نام اور ہے اس کا، اسراء، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر کو بیان فرمایا، اور آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور معراج کا واقعہ آپ لوگوں کو مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں۔ معراج کا جو واقعہ ہے وہ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے پیش آیا، اور 27 رجب کو، مشہور قول یہی ہے، باقی اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ 27 رجب کو حضور کو معراج کا سفر پیش آیا تھا، اور معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 رجب میں ہوئی تھی۔ معراج جو ہے نا، آسمانوں کو ایک سفر ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، بیداری کی حالت میں ہوا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت تھوڑے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قدرت سے اس سفر کو کیا اور آسمانوں کی سیر کی، جہنمیوں کو دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ملاقات کی، 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مشرکین مکہ بہت زیادہ ستانے لگے اور حد سے زیادہ ظلم و ستم بڑھ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ڈھال تھے نا، وہ 2 ہی لوگ تھے، ایک حضور کے چچا اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ دونوں سپورٹ ختم ہو گئے اور دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ نے اور زبردست طریقے سے ستانا شروع کر دیا۔ تو حضور جو ہے نا طائف تشریف لے گئے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کا سپورٹ مل جائے، وہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں تو حضور مکے کو چھوڑ دیں، لیکن طائف کے لوگوں نے تو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ ستایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، دل ٹوٹا ہوا، افسوس میں غم زدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع یہ دے دی کہ آپ ہجرت فرمائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ لیکن جب محبوب کی محبت میں قربانیاں کوئی دیتا ہے اور پھر اس تکلیف کے بدلے میں محبوب کی طرف سے کچھ ملے، تو ظاہر سی بات ہے خوش ہونا لازمی ہوتا ہے نا۔ تو ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تکلیفیں اللہ کی راہ میں برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے معراج کا سفر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر سوئے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور جگایا اور کہا کہ آج اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آسمانوں کا سفر آپ کو ہونا ہے۔ اور ایک سواری لائی گئی براق، جو گدھے سے اوپر اور گھوڑے سے نیچے ہوتی ہے، اس کی گردن بہت لمبی، براق سفید۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا ایک قدم حد نگاہ پر پڑا کرتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا، اس کو کہا جاتا ہے اسراء، اور مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کا سفر ہوا، اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، تو مسجد حرام سے جو مسجد اقصیٰ حضور تشریف لے گئے تھے، اس معراج کے پہلے حصے کا تذکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، وہاں پہلے سے پیغمبر موجود تھے، پیغمبروں کی حضور نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضور آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان سے
ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی، پھر تیسرے پر، ایسے بہت سارے پیغمبروں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، ہے نا، اور آخری جو آسمان تھا اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے تشریف لے گئے، اور جنت کا بالکل آخری جو لیول ہے وہاں تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے تشریف لے گئے جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ کو یہ اکیلے جانا پڑے گا۔ پھر حضور آگے تشریف لے گئے اور اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے ہم کلامی نصیب ہوئی، اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائیں۔ حضور جب واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا کہ 50 نمازیں تو زیادہ ہو جائیں گی، کم کر کے لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر تشریف لے گئے، نمازیں کم ہوتی گئیں اور 5 رہ گئیں۔ تو اس طرح سے پھر یہ سفر مکمل ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب صبح اٹھے اور واپس تشریف لائے اپنے بستر پہ، پھر آرام فرمایا، اور صبح جب اٹھے تو حضرت ام ہانی سے اس بات کو بیان فرمایا۔ تو حضرت ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے تو لوگ آپ کا انکار کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، اللہ نے آپ کو اس سعادت سے نوازا ہے۔ تو یہ خبر پھر مشرکین مکہ کو پتہ چلی، تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ مشرکین مکہ نے اور دیگر حضور کے دشمنوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کے لیے اور اسلام سے پھیرنے کے لیے یہ اچھا موقع تلاش کیا، کہا کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہنے والا کون ہے؟ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو یقیناً انہوں نے آسمانوں کا سفر کیا ہوگا، کیونکہ فرشتہ تو ویسے ہی وہی لے کر آتا ہے، تو جب وہی ان کے پاس آ سکتی ہے تو یہ کیا مشکل ہے کہ فرشتہ ان کو آسمانوں کی سیر کرا دے۔ اور آج کل کی سائنس میں بھی اگر آپ غور کریں تو دنیا کا ٹائم الگ ہے اور دوسرے گرہوں کا ٹائم الگ ہے، اور دوسرے گرہوں پر آپ جائیں تو جو ہمارے یہاں کا 1 سیکنڈ ہے وہ وہاں کا کئی گھنٹوں کے برابر ہے، تو یہ ڈفرینس ہے۔ تو اس سفر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا ہے، اور لوگوں سے یہ کہا ہے کہ دیکھو پیغمبروں کو نہ جھٹلاؤ، اور یہ جو آخری پیغمبر ہیں ان کو نہ جھٹلاؤ۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے نا۔ تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کو جو معراج کا سفر ہوا تھا وہ روحانی ہوا تھا، روحانی نہیں ہوا تھا، جسمانی ہوا تھا، کیونکہ اگر روحانی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے اسرا بروح عبدہ، ہے نا، یہاں کے فرما رہے ہیں اللہ بعبدہ کہ بندے کو، تو روح کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور سبحانہ کا لفظ کس لیے ہم بولتے ہیں نا، کوئی تعجب والی چیز دیکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یہاں سبحانہ کا جو لفظ آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تعجب والی بات ہے، اور تعجب کوئی خواب پہ ہوتا ہے؟ ارے بھائی خواب تو سب کو نظر آتا ہے، خواب میں تو لوگ نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر لیتے ہیں۔ تو سبحانہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ جو معراج کا سفر حضور کا ہوا، یہ حضور کو خواب میں نہیں ہوا بلکہ حضور کو جسم کے ساتھ ہوا، یعنی حضور خود تشریف لے گئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی وہ ذات، اسرا جو لے گئی راتوں رات، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلم رات میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی مسجد اقصیٰ تک۔ اور یہ مسجد اقصیٰ اور اس کے آس پاس کا علاقہ لبنان ہو، شام ہو، فلسطین ہو، اردن ہو، مصر ہو، یہ سب ملک شام میں آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مسجد اقصیٰ تک بارکنا، کہ ہم نے برکت دی ہے، حولہ جس کے ارد گرد برکت ہی برکتیں، لنریہ تاکہ ہم ان کو دکھلائیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ، ہے نا۔ انہ بے شک اللہ، هو السمیع وہ سمیع سننے والا ہے، بصیر اور دیکھنے والا بھی ہے۔ آگے دیکھیے،
اچھا، بنی اسرائیل کا پھر تذکرہ آ رہا ہے. ویسے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہے وہ مدنی صورتوں میں زیادہ ہے، لیکن یہاں مکی صورتوں میں، اس مکی صورت میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے پہلے بہت نافرمانیاں کی ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک موقع ہم تمہیں اور دے رہے ہیں کہ ان پیغمبر پر ایمان لے آؤ. جیسے تم نے پچھلے پیغمبروں کو جھٹلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور بہت سارے پیغمبروں کو تم نے قتل کیا، جو ہوا ہے وہ ہوا، اب تو آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا تاکہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز مقرر نہ کرو، کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تھی اور کتاب دی تھی، اور یہ کتاب کیوں دی تھی؟ تاکہ بنی اسرائیل اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں. اور اس کتاب کے اندر کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ ہی کام بنانے والا ہے. تو اللہ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے وَآتَيْنَا، اور ہم نے کتاب دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کتاب کو بنایا تھا ہدن، ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اور اس کتاب میں کیا تھا؟ اللہ تتخذوا، تاکہ تم نہ بناؤ، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کوئی کارساز. لیکن تم اللہ کے پیغمبروں کی بات کو بھی جھٹلاتے ہو اور بس دنیا بھر کی چیزیں تم نے جو خود سے گڑھ کے رکھی ہوئی ہیں اس کو فالو کرتے ہو. ذریۃ من حملنا مع نوح، اللہ اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک انعام تو ہم نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور دوسرا انعام ہم نے کیا کیا؟ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. انہ کان عبدا شکورا، اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ اے نوح کی اولاد، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اللہ ایسے کیوں بیان فرما رہا ہے؟ دیکھو ہوتا ہے نا، ایک آدمی بہت بگڑا ہوا ہو تو اس کے باپ داداؤں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ارے تمہارے ابا تو بہت اچھے تھے، ارے تمہارے دادا تو بہت اچھے تھے، ارے خاندان تمہارا شریف تھا، تم ایسے کام کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کو غیرت آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، کیونکہ تمام غیر ایمان والے اللہ کے نافرمان بندے، جو طوفان آیا تھا سیلاب والا، اس میں ڈوب گئے تھے، اور جو ایمان والے بندے تھے نوح علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے تھے وہ بچ گئے تھے. تو بنی اسرائیل انہی کی اولاد میں سے تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تم ان لوگوں کی اولاد میں سے ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور نوح علیہ السلام تو شکر گزار تھے، تو ان کے ماننے والے بھی شکر گزار تھے، تو تم ناشکر کیسے ہو گئے؟ ذریۃ، اے ان لوگوں کی اولاد، من حملنا، جن کو ہم نے سوار کیا، نوح علیہ السلام، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ، بے شک نوح علیہ السلام، کان، تھے، عبدن، بندے، شکورا، بڑے شکر گزار. آگے دیکھیے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ کر دیا تھا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ تم فساد پھر بھی پھیلاؤ گے. تو بنی اسرائیل نے بہت فساد پھیلایا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اور لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، ویسے تو بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم حکمراں ان کے اوپر مسلط ہو گئے، اور اس ظالم حکمراں نے بنی اسرائیل کو بہت تکلیفیں پہنچائیں. ویسے تو بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کی ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا، بدلے میں اللہ کا عذاب اس پر آئے گا. لیکن 2 مرتبہ کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے ہے کیونکہ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے جس میں بڑا نقصان بنی اسرائیل کو ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف توجہ دلا رہا ہے. وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے فیصلہ کر کے
بلا بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا فی الکتاب، کتاب میں، کیا؟ لا تفسدن، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، فی الارض، زمین میں، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، مرتین، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم بڑی سرکشی، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم سرکشی کرو گے، عُلُوًّا كَبِيرًا، بڑی سرکشی، یعنی تم اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرو گے۔ تو کیا ہوگا کہ جب تم پہلی مرتبہ اللہ کی سرکشی، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا، جو تمہیں سزائیں دے گا، جو تمہیں ستائے گا، تڑپائے گا، اور یہی ہوا۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، تو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 550 سال پہلے بنی اسرائیل نے جب اللہ کی بہت نافرمانیاں کی تو ایک بخت نصر بادشاہ تھا، اس نے جو ہے نا فلسطین پر اور جہاں پر یہ بنی اسرائیل رہا کرتے تھے اس پر قبضہ کر لیا، اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، بچوں کو مارا، اور مسجد اقصیٰ کو بہت توڑ پھوڑ اس نے کی، گھروں کو جلا دیا، یعنی انتہائی درجے کا ظلم اس نے بنی اسرائیل پر کیا، اور بنی اسرائیل کے اوپر یہ مسلط ہو گئے۔ تقریباً 70 سال یہ بخت نصر بادشاہ کے قبضے میں بنی اسرائیل رہے، اور اس کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ پھر 70 سال کے بعد تقریباً ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بخت نصر کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے دوبارہ سے پھر بخت نصر کی حکومت کو اکھاڑ پھینکا اور بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کو ترس آ گیا، اس نے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا اور فلسطین کے علاقوں میں ان کو دوبارہ آباد کیا، اور کہا کہ تم اپنا جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو دوبارہ بناؤ اور دوبارہ سے رہنا سہنا شروع کر دو۔ تو یہ ہوا، دوبارہ بھی پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے تھے، بنی اسرائیل نے ان تعلیمات کو ماننا بند کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا پورا منصوبہ بنا لیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ روم کا جو بادشاہ تھا وہ ان پر مسلط ہو گیا، اور اس نے بھی بہت ان پر ظلم و ستم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے۔ ویسے تو بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ یہ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے جس میں بہت نقصان بنی اسرائیل کو ہوا، اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم بادشاہ کی طرف سے کیے گئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے فَإِذَا جَاءَ، اچھا یہ کیوں بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، اب تیسری مرتبہ تمہیں موقع دیا گیا ہے، اور وہ تیسری مرتبہ موقع کیا ہے کہ تم آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، معراج کے سفر کا جو واقعہ پیش آیا اس پر ایمان لے کے آؤ، آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لے کے آؤ۔ اگر تم اب بھی انکار کرو گے، نہیں مانو گے، تو پھر تمہارے لیے کوئی راستہ پھر نہیں بچے گا۔ دیکھیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، یعنی جو سخت قسم کے ظالم تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، گھروں میں گھس گئے، تمہارے گھروں کو برباد کر دیا انہوں نے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ اسی لیے یہ جو آج کل کے ماحول ہیں اس پر اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ تمام حالات کہ ایک ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک حکم جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اس کے خلاف ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے ظالم حاکم مسلط ہو گیا تو ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے فَإِذَا، پھر جب جاء آ گیا، وعد اولاہما، ان دونوں واقعات میں سے پہلا واقعہ، بعثنا علیکم، تو ہم نے بھیجا، علیکم تمہارے اوپر، عبادن اپنے بندہ، عباد لنا اپنے بندے، اپنا بندہ، اپنے ایک ایسے بندے کو مسلط کر دیا، اولی باسن جو سخت جنگجو تھا، شدیدن سخت جنگجو تھا، فجاسو پھر وہ گھس گئے، خلال الدیار، کہاں؟ شہروں میں گھس کر پھیل گئے، خلال الدیار شہروں کے درمیان، یعنی گھروں میں گھس گئے، وکانا، اور یہ ایک اور تھا یہ وعدم، ایک ایسا وعدہ مفعولا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ آگے دیکھیے
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آ جاؤ اور تمہارے مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 70-80 سال کے بعد بخت نصر جو بادشاہ تھا اس سے نجات دی اور ان کی اولاد، مال، تمام چیزوں میں بڑھوتری اللہ نے کر دی۔ ثم رددنا، پھر رددنا ہم نے پلٹ دیا، لکم تمہارے لیے، کرتا موقع، ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر کرتا علیہم ان پر غالب آ جاؤ۔ ثم رددنا، پھر ہم نے پلٹ دیا، لکم تمہارے لیے، کرتا اس موقع کو پلٹ دیا کہ تم ان پر کرتا غالب علیہم ان پر غالب آ جاؤ۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہارے بڑھا دیا، بِأَمْوَالٍ مال کو، وَبَنِينَ اور اولاد کو، وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں اکثرا بڑھا دیا، نفیرا نفری کے اعتبار سے، نفری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تعداد کے اعتبار سے، وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو اکثرا زیادہ کر دیا، نفیرا تعداد کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے اللہ کیا بیان فرما رہا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، ہے نا؟ کوئی آدمی اچھا کام کرے گا تو اس کا ہی تو فائدہ ہے، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ان احسنتم، اگر تم اچھا کام کرو گے، احسنتم تو تم اچھا کام کرو گے، لانفسکم اپنے لیے، وان اسأتم فلہا اور برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے ہی برا ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم برا کام کرو گے، فَلَهَا تو وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی، یعنی جب دوسرے واقعے کا ٹائم آ گیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، اور وہ دوسرا ٹائم کون سا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور نافرمانی اللہ کی کرنا شروع کر دی حد سے زیادہ، تو پھر روم کا جو بادشاہ تھا وہ ان پر مسلط ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالے، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہو جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو وہ تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے ظالم لوگ، ظالم بادشاہ؟ گھروں کو بگاڑ دیا، عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنے لوگوں میں بانٹ دیا، اور یہودیوں کو جو ہے نا بہت طرح سے ڈیفرنٹ طریقے سے ستایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جب دوبارہ تم نے ایسا کیا تو پھر ایسا، ویسے تو بہت ٹائم ایسا ہوا ہے لیکن 2 مرتبہ ایسا بڑا ظلم ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اچھا، فَإِذَا پھر جب آ گیا وعد الآخرہ، دوسرے واقعے کا وقت آ گیا، لِيَسُوءُوا تو اللہ نے دوسرے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، دشمن کو، لِيَسُوءُوا تاکہ وہ بگاڑے، وجوہکم تمہارے چہروں کو، وَلْيَدْخُلُوا اور وہ داخل ہو جائے مسجد میں، کما جس طرح کے دخلوہ جس طرح کے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اول مرہ پہلی مرتبہ میں، وَلْيُتَبِّرُوا اور وہ تہس نہس کر دیں، ماں ہر اس چیز کو، علو جس پر ان کا زور چلے، تدبیرہ خوب تہس نہس کر دیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 2 واقعات کو بیان کر کے اب بیان فرما رہا ہے کہ اب دیکھ لو موقع ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ، آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، عین ممکن ہے، امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کر دے اگر تم پیغمبر کی بات کو مان لو۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، عین ممکن ہے، ربکم تمہارا پروردگار، ان یرحمکم کہ تم پر رحم کر دے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم دوبارہ وہی کرو گے، عُدْنَا تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور پھر یہودیوں کے جو ہے نا جتنی بھی سازشیں تھیں سب ناکام ہوئی، اور ان نالائقوں کا جو ہے نا انجام کیا ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کو ایسی پھٹکار ملی کہیں کی نہیں رہے، حالانکہ ان کے پاس موقع تھا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا
اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے دنیا میں چلو ٹھیک ہے تم تھوڑے بہت فائدے اٹھا رہے ہو، آخرت میں کوئی تمہیں فائدہ اٹھانے کا چانس ہی نہیں ملے گا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا رکھا ہے جہنم کو للکافرین، کافروں کے لیے حصیرا، قید خانہ۔ آگے دیکھیے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے اور آپ نے اس کو تو جادو منتر جھاڑ پھونک برکت کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس سے ہدایت لیتے ہیں؟ چلو نہیں سوچا، اسی لیے ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس میں ہدایت کیسے ہے۔ ان بے شک ھذا القرآن، یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی ان لوگوں کے لیے، اور ایسی ہدایت لوگوں کے لیے، ہی اقوم جو بالکل جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَيُبَشِّرُ، اور خوشخبری دیتا ہے مؤمنین ایمان والوں کو، الذین جو یعملون عمل کرتے ہیں، یعملون الصالحات نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے اب تم فیصلہ کرو، نیکی کرو گے تمہارے لیے، برائی کرو گے تمہارے لیے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، بالآخرہ آخرت پر، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ تو مجھے امید ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں کے 15ویں پارے کا پہلا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، قرآن سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔